السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وہ دن جب ایک دشمن اسلام کا سب سے عظیم محافظ بن گیا، وہ گھڑی جب ایک تلوار لے کر نبی کو قتل کرنے نکلا نعوذ باللہ، لیکن خود نبی کا عاشق بن کر لوٹا، وہ لمحہ جب اللہ نے حق کو عزت عطا کی اور باطل تھرا اٹھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے اس عظیم سپاہی کی، بہادر خلیفہ کی، جری انسان اور فاروق اعظم، جس کی وجہ سے اسلام کی سب سے بڑی فتح ہوئی اور سب سے پہلی فتح اسلام کو نصیب ہوئی، جس کے اسلام لانے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے ناقابل یقین واقعے کی۔ چلیے چلتے ہیں اس وقت کی طرف جب قریش کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مضبوط سہارا بن گیا۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے انتہائی با اثر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ قبیلہ عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کی سیاست، تجارت اور طاقتور قبائلی نظام میں ان کا خاص مقام تھا۔ ان کے قبیلے کو سفارتی اور قانونی امور کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ عمر بن خطاب نہایت بہادر، ذہین، انصاف پسند اور قریش کے گنے چنے پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے۔ گھوڑ سواری، شاہ سواری، پہلوانی اور خطابت میں بے مثال تھے۔ ان کی آواز بلند، لہجہ پر اعتماد اور شخصیت دبنگ تھی، لیکن اسلام کے دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کو ستانے والوں میں شامل تھے۔ ان کا غصہ اتنا شدید تھا کہ کسی مسلمان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں لپکتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے قبیلے یا خاندان میں کوئی اسلام قبول کرے۔ پیارے ناظرین، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیے بغیر یہ فتنہ ختم نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکل پڑے نعوذ باللہ۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے ہمارے دین کو خراب کر دیا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوشیاری سے کہا، اگر تمہیں واقعی فکر ہے تو پہلے اپنے گھر کی فکر کرو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ طٰہٰ سیکھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ پیٹا۔ بہن نے دروازہ کھولا اور بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شک پختہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے بہنوئی پر حملہ کر دیا اور بہن کو بھی مارا، خون بہنے لگا۔ تب بہن نے جرأت سے کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تیرا خون اور میرا خون ایک ہے، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔
یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر چوٹ بن کر لگے۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے اور پھر کہا، وہ صحیفہ دو جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا۔ ان کی بہن نے فرمایا کہ تو ناپاک ہے، پہلے تو غسل کر لے، پھر اس صحیفے کو ہاتھ لگانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور غسل کیا اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب وہ ان پاکیزہ نرم دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیات کو پڑھتے گئے تو ان کا دل پگھلتا گیا، ان کے اندر کی سختی، ضد اور غصہ ختم ہوتا گیا اور ایک نرم سچائی کو پہچاننے والا دل بیدار ہوا۔ وہ بول اٹھے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ پیارے ناظرین، یہاں پر میں ایک عرض آپ سے ضرور کروں گا جو میرے دل کی تمنا ہے، جو میرے دل کی خواہش ہے۔ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک اس دنیا کے اندر 1400 سال کے بعد بھی صحیح سلامت اپنے الفاظ اور اپنی شکل میں ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کی خود حفاظت کی ہوئی ہے۔ آپ سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ جیسے ہم اپنے گھر کے کام روزانہ کرتے ہیں، اسی طرح تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت بھی روزانہ کیا کریں۔ اللہ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ہمیں دے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شر نہ کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خیر کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے دین کو قبول کر لے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تکبیر کی آوازوں سے دار ارقم گونج اٹھا، فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ اسلام کو ایک عظیم فتح نصیب ہو چکی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا تھا۔ اسلام نے پہلی بار کھل کر نماز پڑھنا شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ ہم چھپ کر نہیں، کھل کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب چھپ کر نماز نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے گھر میں علی الاعلان نماز ہوگی۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ ان کی بہادری نے کفار مکہ کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم نے اسلام میں عزت پائی، ہم نے اسلام کو ترقی کرتے دیکھا، ہم نے اسلام کی فتوحات کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسلام کو عزت دے ان دونوں میں سے جسے تو چاہے، ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور زندگی عدل و انصاف کا پیکر تھے، جرأت و بہادری کی مثال تھے، خلافت راشدہ کے عظیم ستون تھے۔ راتوں کو روتے تھے، دن میں امت کے لیے تلوار بن جاتے تھے۔
فکر و قناعت کا نمونہ تھے۔ دین، حکومت، سیاست، عدل، فوجی نظام، ہر میدان میں سبقت لے جانے والے دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک، جنہیں غیر مسلم مورخ بھی سلام کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دل بدل سکتے ہیں، دشمن دوست بن سکتے ہیں اور ظالم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل کو اللہ نے نرم کر دیا تو اللہ آج بھی ہمیں اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ ایمان افروز لگا تو برائے مہربانی ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اسلامی تاریخ کے یہ سنہرے ابواب ہر گھر تک پہنچیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی استقامت، جرت اور محبت دے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک بار پھر میں گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ قرآن پاک ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک سے بڑے بڑے پتھر دل بھی موم ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پتھر دل موم ہو سکتا ہے تو اس دنیا کے آج کے لوگ پتھر دل بھی موم ہو سکتے ہیں۔ آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کے ساتھ سچا دل لگائیں اور سچی یاری لگائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔